بہت ہی سعادت کا مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ رجب میں جتنے بھی لوگ تھے عربوں میں بھی، وہ اپنے اسلحے کو رکھ دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ لڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ آج پہلی رجب کی شب ہے، جس میں ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، اور پہلی رجب کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو 15 رجب میں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، یا 15 رجب کو پڑھیے، یا 15 شعبان کو پڑھیے، یا پہلی رجب کو پڑھیے۔ تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہ زیادت عنہ النار، اگر کوئی انسان ماہ رجب کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے آپ، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو کم سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں۔ اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے۔ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں۔ اور اگر الہ التوبہ، یہ تسبیح وارد ہوئی ہے رجب میں، یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ نبی کہتے ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں، چاہے کسی بھی مہینے میں کریے، رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ 5ویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے، تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے۔ تو یہ قول ضرور یاد رکھے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ رجب کے حوالے سے، باقی اور احادیث رجب کے حوالے سے۔ ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ 5ویں امام کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں،
جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید، اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا۔ حدیث دیکھیں کتنی باریک ہے، یعنی 1000 شہیدوں کا اجر ایک طرف، اور خالی اس زمانے میں جب حجت خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا، 1000 شہداء کے برابر اجر ملے گا۔ اور شہداء بھی عام جنگ کے نہیں، شہداء بدر و حنین،